الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. پیارا دوستو بھائیرو، اللہ جا اڑگنیا احسان جے اساں کے مدینے والے میر جو امتی بنایو، ہمیں اس نبی کا غلام بنایا، اس نبی کی امت میں شامل فرمایا جو سارے نبیوں کا سردار ہے. انبیاء کرام جو قوموں کے پیشوا، رہبر و رہنما بن کر آئے تھے، اپنے علاقوں میں، اپنے خطوں میں، اپنے زمانوں میں اپنے قبیلوں کے رہبر اور رہنما بن کر آئے تھے. میرے آقا ان سب رہنماؤں کے بھی پیشوا بنا کر بھیجے گئے. گال سمجھ میں اچھے ہو تو سبحان اللہ چاہو. اگر اللہ نے آپ کو زبان عطا فرمائی ہے تو زبان کا کچھ تو شکر بھی ادا کرنا چاہیے نا. اگر آج بھی آپ کی زبان میرے آقا کی تعریف سن کر آپ کی زبان سبحان اللہ پر نہیں ہلتی تو پھر اس زبان کو منہ میں رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے تمہیں؟ ذرا ذوق سے پڑھیے سبحان اللہ. میرے آقا سارے انبیاء میں، پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب کے امام، سب کے رہبر اور رہنما، نبیوں کو نبوت ملی میرے آقا کے توسل سے ملی. حضور پر ایمان لانے کی شرط پر جو میثاق انبیاء ہوا، جس کا قرآن میں تذکرہ ہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء سے میثاق عہد و پیمان لیا تھا کہ میں تمہیں نبوت بھی دوں گا، پیغمبری دوں گا، تمہیں کتاب دوں گا، تمہیں قوموں کے لیے میں رہنما بنا کر بھیجوں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں میرا حبیب آ جائے تو تم میرے نبی کا کلمہ پڑھو گے، اس پر ایمان لاؤ گے. اقرار لیا تھا سب انبیاء کرام سے. تو ہر نبی نے یہ اقرار کیا تھا کہ میرے مولا
اگر تیرا حبیب ہماری زندگی میں آ گیا تو ہم وعدہ کرتے ہیں تجھ سے اپنی امتوں سمیت تیرے نبی کا کلمہ پڑھیں گے، اس پر فدا ہوئیں۔ سبحان اللہ۔ فضل آباد کے لوگوں، الخصائص الکبریٰ جلد پہلی صفحہ نمبر 16 اور تاریخ دمشق جلد دوسری صفحہ نمبر 111 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال لم يزل اللہ عز وجل يتقدم في النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى آدم فمن بعده ولم تزل الامم تباشر به۔ جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنی بھی امتیں آئیں آدم سے لے کر ہر دور میں، ہر زمانے میں جتنے بھی پیغمبر آئے اور جتنی بھی قومیں آئیں وہ قومیں میرے نبی کا ذکر کیا کرتے تھے، انبیاء بھی اور ان کی امتیں بھی، وَتَسْتَفْتِحُ بِهِ اور حضور کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ بولو مدینے والے کے وسیلے سے اگر آدم کو مشکل پڑتی ہے تو حضور کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ حضرت نوح نجی اللہ کی بیڑی کشتی اگر تیرتی ہے اور سلامتی سے پہنچتی ہے تو حضور کے وسیلے سے۔ ابراہیم خلیل پر اگر نار گلزار بنتی ہے، آگ باغ بنتا ہے تو میرے نبی کے توسل سے۔ اور ان انبیاء کرام کا یہ وتیرہ تھا، یہ طریقہ تھا، وَتَسْتَفْتِحُ بِهِ حضور کے وسیلے سے فتح طلب کرتے تھے، حضور کے وسیلے سے بارش طلب کرتے تھے، حضور کے وسیلے سے مشکلات کی نجات رب سے چاہتے تھے، میرے نبی کے وسیلے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج مدینہ منورہ میں جائے نا، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، وہاں پر جالی مبارک پر فرشتے کھڑے ہیں، آپ سمجھ گئے نا وہ فرشتے جو وہاں کھڑے ہیں، ادھر منہ کرو نا سرکار کی طرف، حضور کی طرف منہ کر کے دعا مانگو تو آپ کو کہتے ہیں شرک ہو گیا، حضور کی طرف منہ کیوں کرتے ہو؟ پیٹھ کر کے دعا مانگو تو کچھ نہیں کہیں گے، حضور کا وسیلہ پکڑ کر دعا مانگو کہتے ہیں شرک ہو جاتا ہے۔ ارے شرک کیسے ہوگا؟ یہ تو توحید سکھانے والے میرے آقا ہیں۔ جب امام مالک آئے نا، امام الائمہ تھے، حضرت امام مالک مدینہ منورہ میں آئے، اس وقت کے بادشاہ ہارون الرشید عباسی گھرانے کے بادشاہ تھے، وہ بھی آئے۔ جب حضرت امام مالک وہاں مدینہ منورہ میں موجود تھے اور یہ بادشاہ آئے تو بادشاہ نے، ہارون الرشید نے پوچھا کہ امام مالک مجھے بتائیں، تو امام مالک نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا حضور کو پیٹھ دے کر کیسے دعا قبول کراؤ گے؟ حضور کی طرف منہ کر کے دعا مانگو، وہ تمہارا بھی وسیلہ ہے، تمہارے بابا آدم کا بھی وسیلہ محمد انور کی طرف کی اس نبی نے فرمایا ہے، تو آنکھوں والے دیکھتے حضور کا دیدار ہو جاتا ہے۔ یہ اس امام مالک کا عقیدہ ہے کہ حضور کو پیٹھ دے کر کون سی دعا قبول کرانا چاہتے ہو؟ حضور تو تمہارے بھی وسیلہ ہے، تمہارے باپا آدم حضور کا وسیلہ پکڑ کر دعائیں مانگا کرتی تھی، وہ قومیں فتح طلب کرتی تھی، دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنا ہے، حضور کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔
حتى أخرجه الله عز وجل في خير أمة وفي خير قرن وفي خير أصحاب وفي خير بلد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اج تو دھیان موڈے کیو تو میں مصطفیٰ جو شان بدھایا. مجھے پاڑے وارا موڈے دھیان کیو تو میں پجے نبی جو تاکہ شان بدھایا تو مجھے سونے نبی جی عزت چاہے مقام مرتبہ چاہے. آپ نے تو یہ سنا ہے نا کہ نبی ان پڑھ تھے, امی تھے, ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا, ان کو لکھنا نہیں آتا تھا. ارے جو کائنات کے استاد بن کر آئے وہ ان پڑھ تھے, کچھ کہتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی. دیکھیں میں نے مدرسہ کھولا ہے, مدرسہ. اب اس میں اچھا کوئی استاد رکھوں گا نا جو بچوں کو پڑھائے. آپ نے فضل آباد میں کوئی اسکول کھول لیا, پرائیویٹ اسکول کھول لیا, تو آپ کسی ان پڑھ کو لگائیں گے وہاں استاد بنائیں گے؟ بھئی یہ ان پڑھ ہے, کسی کے پاس پڑھا نہیں ہے, اس کو میں لگاتا ہوں, یہ فضل آباد کے بچوں کو پڑھائے گا. بولو آپ اپنے اسکول میں کسی ان پڑھ, اور میرے آقا نے فرمایا انما بعثت معلما, میں استاد بنا کر, سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. جو کائنات کا استاد ہے, جو زمین والوں کا استاد ہے, جو آسمان والوں کا استاد ہے, حتیٰ کہ جبریل امین بھی اس سے سیکھتے ہیں. کیا وہ ان پڑھ تھا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. پڑھانے والا اللہ, پڑھنے والا رسول اللہ. کیا پڑھایا؟ ام الکتاب. بولو کیا؟ ام الکتاب, یعنی سارے کتابوں کی ماں, سارے کتابوں کی جڑ, سارے کتابوں کی بنیاد وہ ہے قرآن مجید, فرقان حمید. اس کا نام ہے ام الکتاب. یہ یاد آئے موبائل, یہ تو مکے دے موبائل تو لائف ٹرانسلیٹ مدینوں نے کھاری دے بڑا اچھو قسمت سانگے سانجے ہتھ میں اور موبائل کھڑی ہوئے ہو, ڈنڈوں سے کھڑی نہیں ہو پاسے میں مجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری کائنات جا علم لا رتبن ولا یابسن, کاب سکی کاب عالی شہری نہ ہے جکا قرآن میں لکھے لنا ہے. حضرت ابن عباس سوچوے لو ضاع علی قال بعیر لوجدته فی کتاب اللہ, اگر میرے اونٹنی کی رسی گم ہو جائے تو وہ بھی قرآن سے ڈھونڈ سکتا ہوں. یہ قرآن ام الکتاب ہے, اور اس کتاب کا کورس پڑھانے والا اللہ ہے, اور جس نے یہ پڑھا اس کو امی کہتے ہیں کیونکہ ام الکتاب پڑھنے والا. اور وہ شہر جس میں میرے آقا کی ولادت ہوئی, بولو جس شہر میں میرے نبی کی ولادت ہوئی, اس شہر کا نام ہے ام القرى. ام القرى یعنی سارے شہروں کی ماں, سارے شہروں کی بنیاد, سارے شہروں کی کا آغاز جس شہر سے ہوا اس شہر کا نام ہے مکہ مکرمہ ام القرى. دیکھیں ہم 9 بھائی ہیں, ماں ہے, ہم 9 بھائی ماں سے پیدا ہوئے. جی ماں ایک ہے, بھائی 10 بھی ہو سکتے ہیں, 15 بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ماں ایک ہے. دیکھیں جو ماں ہوتی ہے نا وہ کہتے ہیں ان بچوں کی ام ہے, یہ 10 بچے ان کی ام ہے. یہ قرآن شہر بستیاں, شہر بستیاں جتنے بھی ہیں, آپ کے پاکستان میں ہزاروں بستیاں ہیں,
سب سے پہلے اللہ نے پانی کو پیدا کیا. بولو کس چیز کو پیدا کیا؟ پانی کو پیدا کیا. اور اس پانی پر ایک جھاگ کا ذرہ سا نمودار ہوا. جھاگ بولو پانی دے متھا جھگ ظاہر تھی. اس جھاگ کا نام تھا بولو اس جھاگ کا نام تھا اس کو اللہ نے کھینچا. مشرق کی طرف کھینچا, مغرب کی طرف کھینچا, شمال کی طرف کھینچا, جنوب کی طرف کھینچا. وہ تھا, وہ ٹکڑا, وہ نقطہ آغاز جہاں سے دھرتی پھیلنا شروع ہوئی, وہ ابتدا کا ٹکڑا, اس کو کہتے ہیں القریٰ. اس سے سارے شہر آباد ہوئے, پوری دھرتی آباد ہوئی. اب اس شہر کا نام ہوا القریٰ, سارے شہروں کی ماں. اور اس شہر میں پیدا ہونے والا محمد امی ہے. امی کی نسبت ہے القریٰ کی طرف, امی کی نسبت ہے الکتاب کی طرف, اور امی کی تیسری نسبت ہے حضور ہے جڑ, حضور ہے بنیاد. ساری کائنات کا شروع جہاں سے کائنات ہوتی ہے, جہاں سے دنیا کو وجود ملتا ہے, اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا, پھر میرے نور سے ساری کائنات کا. تو حضور ہے. ساری کائنات جو پیدا ہوئی, زمینیں آسمان جو کچھ پیدا ہوئے, اس کا بنیاد, اس کی اس کی جڑ, اس کا آغاز کیا ہے؟ ذات محمد مصطفیٰ. اس لیے حضور کو کہتے ہیں امی. یہ تین نسبتیں میں نے بیان کی, ورنہ تو علماء نے بہت کچھ بیان کیا ہے. عزیزان محترم, امی کا یہ ترجمہ نہیں جو یہ ملا کر رہا ہے کہ ان پڑھ تھے. ارے کائنات کو پڑھانے والے میرے آقا ہیں. ایک دلچسپ بات بتاؤں آپ کو, توجہ ہے میری طرف. جبریل امین سورہ مریم لائے, آسمانوں سے سورہ مریم لائے, اور سورہ مریم کا جو آغاز ہوتا ہے نا, وہ حروف مقطعات سے ہوتا ہے. کیسے؟ جبریل آئے, کہنے لگے کاف ہا یا عین صاد. اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات. یہ کوڈ ورڈ ہے, کوڈ ورڈ اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان. بولو یہ کوڈ ورڈ ہے, یہ کسی اور کو پتا نہیں ہے. سمجھتے ہیں آپ بات کو؟ یہ کوڈ ورڈ ہے. جب جبریل آسمان سے یہ آیت لائے, جبریل نے کہا کاف, حضور نے فرمایا علم تو مجھے پتا ہے. جبریل نے کہا ہاں, آپ نے فرمایا علم تو مجھے پتا ہے. جبریل نے کہا کاف یا عین صاد, ہر حرف پہ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے پتا ہے, جانتا ہوں, علم ہے. تو اس وقت فضل آباد کے لوگوں پتا جبریل نے کیا کہا تھا؟ سنو گے جبریل نے عرض کی کیف علمت ما لم اعلم, یا رسول اللہ آپ کو کیسے علم ہو گیا, میں نہیں جانتا, مجھے پتا نہیں. قرآن لانے والا میں ہوں, پیغام پہنچانے والا میں ہوں, اس حروف مقطعات کا مجھے علم نہیں, آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ آپ نے فرمایا جبریل
جبریل جس نے بھیجا ہے اس نے پڑھایا ہے۔ اب جبریل جس کو نہیں جانتے حضور جانتے ہیں، جو علم جبریل کے پاس نہیں وہ میرے آقا کے پاس ہے۔ اب ملا کہتا ہے کہ حضور ان پڑھ تھے، بے علم تھے، ارے بے علم تو تو ہے، میرے آقا تو کائنات میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا میں روایت بیان کر رہا تھا، حتی اخرجہ اللہ عز و جل فی خیر امت، حضور کو جب اللہ نے بھیجا تو سب سے اچھی امت میں بھیجا۔ وہی ہے امت، سبحان اللہ۔ امت نہ ملی کہ کم مدینے والے میر کے امت ملی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہارا سبنی امت ماں بھلی امت بنائے مانن میں پیدا کیا جائے یہ امت ای سبنی کا بھلے زمانے میں۔ حضور جس امت میں آئے وہ ساری امتوں سے اچھی امت، جس زمانے میں آئے وہ سب زمانوں سے اچھا زمانہ۔ وفی خیر اصحاب، جن صحابہ میں حضور جلوگر ہوئے وہ صحابہ سارے انبیاء کرام کے صحابہ سے زیادہ عزت اور تقدس والے تھے۔ وَخَيْرِ بَلَدٍ أَقَامَ بِهِ، جس شہر میں حضور کو ٹھہرایا گیا وہ شہر سارے شہروں سے اچھا تھا۔ بولو وہ کون سا شہر تھا جہاں حضور کا میلاد ہوا؟ مکہ، جہاں حضور کی ولادت ہوئی۔ پھر حضور نے مکہ چھوڑا، مدینہ منورہ گئے، قرآن نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب پہلے شہر سے پچھلا شہر تیرے لیے بہتر ہے۔ مکہ بشان والوں پر واہ شان مدینے، واہ شان مدینے، جو راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، راتیں بھی عرصہ ہوا طیبہ کی، گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، راتیں بھی مدینے کی، مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، وهو حرم إبراهيم ثم أخرجه إلى طيبة وهي حرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی ولادت ہوئی ابراہیم کے حرم میں، ہجرت ہوئی محمدی حرم میں۔ ادھر کعبہ ہے، ادھر آب زمزم ہے، ادھر صفا اور مروہ ہے، ادھر حجر اسود ہے، مکہ میں مقام ابراہیم ہے، اور مدینہ منورہ
کربلا میں رسولوں کے سردار محمد تاجدار، اور وہاں پر ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور ادھر ایک پہاڑ ہے، ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ جبل احد ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے، ہم اس سے محبت رکھتے ہیں، جبل من جبال الجنت، یہ جبل احد بہشت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ اگر آپ جنت کی چیز دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، چلے جائیں مدینہ، جبل احد کو دیکھیں، یہ پہاڑ جنت کا پہاڑ ہے، جس جنت میں میرے آقا جائیں گے اس کے دہانے پر، اس کے دروازے پر یہ پہاڑ احد کھڑا ہوگا، اور اس مدینہ منورہ میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہے بیر غرس، میرے آقا نے فرمایا یہ بیر غرس کی جڑیں جنت کے پانیوں سے ملی ہوئی ہیں۔ ماتنی کے لوگوں، اگر جنت کا پانی پینا چاہتے ہو نا، جاؤ مدینے کا پانی پی لو، مدینہ کا پانی پی لیا نا، نعم البیر بیر غرس ماؤہا اطیب المیاہ وہی عین من عیون الجنہ، یہ جنت کے چشموں میں سے ایک چشمہ ہے جو مدینے میں جاری ہے، جنت کا چشمہ، بولو۔ پھر ایک وادی ہے، وادی عقیق، ابھی پچھلے دنوں میں گیا تھا، اس وقت بارش برسی تھی، تو وہ وادی عقیق بھر کے بہ رہی تھی، میرے آقا نے فرمایا وادی العقیق من اودیۃ الجنہ، یہ وادی عقیق ہے نا، جنت کے وادیوں میں سے ایک وادی ہے، اگر اس کا پانی پی لیا تو سمجھو کہ جنت کا پانی پی کر آئے، بولو۔ تو مدینے والے آقا کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، ولادت میری ہوئی حرم ابراہیمی میں، اور میری ہجرت ہوئی حرم محمدی میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر وَمَبْعَثُهُ مِنْ حَرَمِ إِبْرَاهِيمَ علیہ السلام وَمُحَاجِرُهُ إِلَى حَرَمِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بعثت ہوئی، اعلان نبوت ہوا حرم ابراہیم میں، مکہ مکرمہ میں، ولادت بھی ہوئی، بعثت بھی ہوئی، اعلان نبوت بھی ہوا، جبریل کے آنے کا آغاز بھی مکہ میں ہوا، اور انتہا تو ہو گئی مدینہ میں، سبحان اللہ۔ یہ وہ دو شہر ہیں جن کو اللہ نے چنا اپنے حبیب کے لیے، اس زمانے کو چنا اپنے حبیب کے لیے، ان لوگوں کو، ان زمانے کے لوگوں کو چنا اپنے حبیب کے لیے، اور اس امت کو چنا اپنے حبیب کے لیے۔ خدایو ایڑے پنل جے اچن تے خوشی تھیندی کہ نہ تھیندی؟ ماتلی والا تہاں کے بکا خوشی تھیا؟ اب پوچھتا ہے خوشی مناتے ہو، کہاں لکھا ہوا ہے، کس نے فتویٰ دیا ہے تم کو؟ ہم اپنے محبوب کی خوشی منائیں گے اور تجھ سے پوچھیں گے؟ سبحان اللہ۔ کیا پتی کا شوربہ منہ دیکھا ہے اپنا؟ ہم تجھ سے پوچھیں گے، تجھ سے فتویٰ لیں گے کہ میلاد کی خوشی منائیں یا نہ منائیں؟ ہم تو بغیر کسی دلیل کے بھی اپنے یار کی خوشی منانے والے۔ اگر تجھے دلیل چاہیے نا، میں ماتلی میں بیٹھا ہوں آپ کے پڑوس میں، آ جا، اتنے دلائل دوں گا کہ تیرے ملے کو ڈھک دوں گا، یہ دلائل برائیں
دو ناز نے ورائیں مولو ڈھک جی بھی دو دلیلن میں مولو ڈھک جی بھی دو اترا دلیل ہے تو عشق وارا دلیل نہ پوچھدا ہے یار جے اچڑ دے خوشو ملائیں میلاد میلاد محبوب جو میلاد 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 چو میلاد میلاد محبوب جو میلاد چلن وارا ویا چلی چلن وارا ویا چلی میلاد زندہ باد یا میلاد 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 محبوب جو میلاد وڑ سکا ساوا تھیا پوچھتے ہیں نا میلاد کس نے منایا پہلے تو میرے رب سے پوچھو کہ پورا سال حضور کی ولادت والا پورا سال اللہ تعالیٰ نے دھرتی کو ہرا بھرا کر دیا جو زمین غیر آباد تھی نا وہ آباد ہو گئی جو درخت سوکھے ہوئے تھے وہ سرسبز ہو گئے اور جس درختوں میں پتے نہیں تھے ان کو پتے لگے جن درختوں میں پھل میوے نہیں تھے ان میں بے وقت کے میوے لگ گئے ارے میوہ ملو تو کون لگائی دو نا وڑ میں امب ملو پیدا کر دو وڑ میں امب پیدا کرنے وارو کیرا کیلے میں کیلا ٹھائن وارو کیرا گلاب جے گلن میں لالائی رانائی پیدا کرنے وارو کیرا وہ ساری زمین کے آباد کہہ گئے پورو سال وری جتریوں مائیوں بار جڑیوں سجو سال انہن کے پٹر جاؤ بیٹا کون دیتا ہے بولو بیٹا کون دیتا ہے میرا رب دیتا ہے نا وہ ایک 12 ربیع الاول کی رات نہیں تلک سنہ پورے سال میں جتنی بھی عورتوں کو بچے ہوئے سب کو اللہ نے بیٹی عطا کی پورا سال ہمارا تو ایک دن کا میلاد کاکو فقیر جو ہکڑے بھی جو میلاد نہ تو ہضم تھے اللہ سجو سال میلاد پہ ملائیو وڑ سکا ساوا تھیا دھرتی سجی سرسبز تھی چوڑ سکا ساوا تھیا دھرتی سجی سرسبز تھی میہ رحمت جو اٹھو ہر طرف لاتا داد میلاد میلاد بولو میلاد میلاد ہر طرف ہر خلق پہ خوشیوں کیوں میلاد جو ہر طرف ہر خلق پہ خوشیوں کیوں میلاد جو ابلیس پیو پٹکا کرے ابلیس پیو پٹکا کرے مردود تھو برباد میلاد 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 محبوب جو میلاد کر ملا میلاد وارن تے کریمن جا کرم میلاد وارن کے منہ ہی پدھرا سورت ہوئی نور والی میلاد وارن جے متھاں تھیا کریمن جا کرم جو کرے میلاد رندو شاد آباد شاد آباد میلاد چو میلاد میلاد حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت یہ روایت امام حاکم مستدرک میں آندیا یہ روایت مسند الشامیین میں بھی امام طبرانی آندیا امتاع الاسماء میں بھی یہ روایت حضرت ارباد بن ساریہ تو چوے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی عبداللہ
अल्लाह जो बानो आया। मदीने वाले अल्लाह के बंदे हैं, बोलो अल्लाह के अल्लाह के। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, व खातमुन नबीन, और सब नबियों की आखिर में आने वाला। खातमुन नबीयीन, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया कि मेरे बाद 30 धोखेबाज, 30 दज्जाल, 30 झूठे आदमी पैदा होंगे। कितने? 30। कुल्लुहुम यज़अम अन्नहु नबियुल्लाह। उन 30 में से हर कोई ये दावा करेगा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, लेकिन सुन लो, मैं सारे नबियों का आखिरी नबी आ चुका, मेरे बाद कोई भी नबी नहीं आएगा। बोलो मेरे आका के बाद कोई नबी। जो नबी कहलावाए वो काफिर है, जो हुजूर के बाद नबूवत की दावा करे वो, बोलो वो, और जो उसकी पैरवी करे वो भी काफिर है। हम कहते हैं कादियानी काफिर है, मिर्जा गुलाम मलून कादियानी काफिर है, बोलो हाथ खड़ा करके। मिर्जा गुलाम काफिर है, उनके मानने वाले काफिर हैं। ये 30 दज्जाल पैदा होने थे, हुए, लेकिन हमारा तो दिलदार मदीने वाले। हमने तो दिल लगाई है मदीने वाले से। बोलो हमारे तो दिलदार, हमारे तो लजपाल मदीने वाले आका हैं। हम तो उनके चाहने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले, उनकी मोहब्बत का दम भरने वाले हैं। मिलाद भी उनका मनाएंगे, कलमा भी उनका पढ़ेंगे। आयो रब जो हबीब पुकार थी गया, आयो रब जो हबीब खुलिया उम्मत जा नसीब बेड़ा पार थी गया, खुलिया उम्मत जा। अम्मा आमिना जो घर सारो मक्के जो शहर, दरियों दीवारों दर जादे का दे कर नजर, आयो तन जो तबीब महकार थी वया, खुलिया मातली वारन जा नसीब बेड़ा पार थी वया, खुलिया उम्मत जा नसीब बेड़ा पार थी वया। अम्मा हलीमा जो भाग आई मक्के वारे बाग, लातई सीने सा सबाग, पोती महबूबणे माग, खये लालन लबीब चिमकार थी वया, खुलिया उम्मत जा नसीब बेड़ा पार थी वया। इन्नी अब्दुल्लाह व खातमुन नबीन, साईं फरमाइंदा मां मोहम्मद करीम अल्लाह जो बानो आया, ऐं सभिनी नबियन जो पुजाणी वारो आया। उन वक्त भी नबी हुयुसि, व अबी मुनशदिलुन फी तीनतिही, मेरे बाबा आदम की अभी मट्टी गूंथी जा रही थी, मैं उस वक्त भी नबी था। हाय हाय हाय। अभी आदम की मिट्टी गारा बनाया जा रहा था, अभी पानी और मिट्टी गूंथी जा रही थी। मेरे आका ने फरमाया मैं उस वक्त भी अल्लाह का नबी था। हाय हाय हाय। वाह
انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا جان حضرت ابراہیم خلیل کی وہ دعا ہوں جب اس نے بیت اللہ بنایا تھا، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تھی، اسماعیل آمین کہہ رہے تھے، میرے مولا اس شہر مکہ میں اس نبی کو بھیج جو قرآن پڑھے گا، جو لوگوں کو حکمت اور دانائی سکھائے گا۔ میں اپنے ابا جان کی وہ دعا ہوں جو تمہارے دعا وہ بشارت عیسیٰ، میں حضرت عیسیٰ کی خوشخبری ہوں کہ عیسیٰ نے کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اے لوگوں سنو، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، محمد نام ہوگا۔ ہائے ہائے، میرے آقا نے فرمایا وَرُؤْيَا أُمِّي آمِنَةَ الَّتِي رَأَتْ، میں اپنی ماں آمنہ کا وہ خواب ہوں جو میرے پیدائش سے پہلے میری امی جان نے خواب دیکھا تھا، اور اس طرح دیکھا تھا وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ النَّبِيِّينَ يَرَيْنَ، اس طرح نبیوں کی مائیں خواب دیکھا کرتی ہیں جس طرح میری امی جان نے دیکھا تھا کہ رات ہی نہ بدت لہو نورن اضاءت لہا قصور الشام، جب میری ولادت ہونے سے پہلے میری امی جان نے دیکھا تھا کہ اس کے وجود سے نور نکلا کہ ملک شام کی وہ محلات بھی دیکھ پا رہی تھی، میں اس کا وہ خواب بن کر آیا جب مکہ میں میری ولادت ہوئی، میرے وجود کے نور کی چمک اور دمک سے میری امی جان نے ملک شام کے محلات آنکھوں سے دیکھ، جب میرے آقا آئے تو زمینوں آسمانوں میں خوشیاں منائی گئیں، ہر طرف اعلان کیے گئے کہ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی دے مناؤ حضور آ گئے، بولو حضور آ گئے، حضور آ گئے، اتنا تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں نا، زیادہ نعت خوان آپ نہیں، اتنا تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں نا حضور آ گئے، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نا، یہ کوئی دیوبندی کوئی بریلوی کوئی اہل حدیث مسلک تو نہیں، حضور آ گئے، تیرے بھی حضور میرے بھی حضور، دیوبندیوں کے بھی بریلویوں کے بھی اہل حدیث سب کے حضور ہیں نا، اتنا تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں نا حضور آ گئے، حضور آ گئے، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، ارے کج کلاؤ ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، چار سور متوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، حلیمہ کو خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، ہواؤں میں جذبات
مرحبا کے فضاؤں میں نغمات، صلی اللہ کے درودوں کے گجرے، سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ، حضور آ گئے، درودوں کے گجرے، سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے ہیں۔ اللہ جب میرے آقا کی ولادت ہوئی اس وقت میرے آقا کے ہونٹ ہل رہے تھے، وہ جو گلاب کی پنکھڑیوں سے بھی نازک ہونٹ تھے وہ ہل رہے تھے۔ آواز آ رہی تھی رب ہب لی امتی، میرے مولا میری امت مجھے بخش دے، میرے مالک میری امت مجھے بخش دے۔ میری ماں نے بھی اس طرح میرے لیے دعا نہ کی ہوگی، ہمارے بابا نے بھی ہمارے لیے اتنی دعائیں اس طرح دعائیں نہیں کی ہوں گی، ہمارے کسی عزیز رشتہ دار، کسی سیاستدان، کسی لیڈر نے اس طرح دعائیں نہیں دی ہوں گی جس طرح مدینے والے آقا نے ہم غریبوں کے لیے دعائیں۔ پھر وہ دعا جو حضرت فضل بن عباس سے مروی ہے، حضرت فضل جب حضور دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور جسد پاک کو مزار انور میں رکھا جا رہا تھا، حضرت فضل کہتے ہیں کہ میں آخری تھا حضور کو اتارنے والا، آخری وقت میں میرے دل نے چاہا کہ حضور کا مکھڑا دیکھ لوں، چہرہ انور دیکھ لوں، رخ زیبا دیکھ لوں۔ کپڑا ہٹایا، کپڑا رخ پاک سے ہٹایا، فَإِذَا هُوَ يَتَحَرَّكُ شَفَتَيْهِ، میں نے دیکھا میرے آقا کے ہونٹ ہل رہے تھے، فَدَنَوْتُ أُذْنِي، میں نے کانوں کو قریب کیا، میں سننا چاہتا تھا کہ اس وقت میرے آقا کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت فضل فرماتے ہیں جب میں نے کانوں کو قریب کیا تو ہونٹوں سے آواز آ رہی تھی رب ہب لی امتی، میرے مولا میری امت مجھے بخش۔ آتے دنیا میں آتے والی دعا بھی سنی اور دنیا سے جاتے والی دعا بھی سنی، پھر اس نبی کی کیوں نہ خوشی منائے، اس محبوب کے آمد پہ کیوں نہ خوشی منائے کہ وہ نبی ہم غریبوں کا غمخوار بن کر آئے۔ سما ہے ثنائے حبیب خدا کا کہ میلاد ہے سرور انبیاء کا، نبی کے گداؤ سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ، حضور آ گئے، بولو حضور آ گئے، حضور آ گئے، ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے، فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے، درودوں کے گجرے، سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ، حضور آ گئے، سیرت شامی میں طبقات الکبریٰ میں خصائص الکبریٰ میں
روایت حضرت محمد بن کعب قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے وحی بھیجی کہ اے یعقوب تیری ذریت میں سے تیری اولاد میں سے میں بادشاہ پیدا کروں گا نبی پیدا کروں گا بنی اسرائیل کے یہاں تک کہ بنو اسماعیل میں سے میں اپنا حبیب بھیجوں گا تیری ذریت میں سے 70,000 انبیاء پیدا ہوں گے اور بنی اسماعیل میں سے ایک محمد عربی پیدا کروں گا وَهُوَ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وہ سب نبیوں کا آخری نبی ہوگا بولو وہ سب نبیوں کا اس کے بعد کوئی نبی نہیں بھیجو گا وَإِسْمُهُ احمد یعقوب اس کا نام احمد ہوگا سبحان اللہ اپنے بیٹوں کو کہہ دینا اپنی اولاد کو کہہ دینا کہ میرا نبی جب آئے نا اس کا خیال رکھے سبحان اللہ انبیاء بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے گئے کہ آخر الزمان نبی آنے والے سب منتظر تھے انبیاء منتظر تھے خلیل اللہ منتظر تھے کلیم اللہ منتظر تھے روح اللہ منتظر تھے لیکن وہ دیدار وہ کرم ہوا اس امت پر جو حضور کے کلمہ پڑھ گئے وہ کرم جو تنجے مجھے متھا خوشی کرن ٹھہے تا تھی میں ہر بھرو جے کنجوس تھی بخیل تھی تا تنجی مرضی آ باقی خوشی ٹھہے تا تھی مصطفیٰ جے جمن جی خوشی ٹھہے تا تھی نا مومنن کے جی پنجے دل کھا پچھ پنجے نبی جے چاہتے خوشی کجے یا نہ کجے وہ ضروری نہ ہے تو کو تم جھنڈا ہنی ہے کاکو ہے پھوکڑا پھوکی ضروری کونے کا رکے تو شکرانے جا پر نفل پڑھ تو مولا محمد کریم جو امتی بنے یہ بھی میلاد چاہو شکر الحمدللہ محمد جو امتی تھی شکر الحمدللہ یہ بھی میلاد ایکڑو دیگڑو بھت جو چاڑے پان کھا بچن کے کھارا یہ بھی میلاد حضرت ابو قلابہ کا روایت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما بعثت فاتحا و خاتما امام بہقی شعب الایمان میں یہ روایت آندیا سائیں فرمائن تھا ماں نبوت جی شروعات کرنے وارو بمایا نبوت جی پجانی کرنے وارو ابھی آدم کی مٹی گوندھی جا رہی تھی تو حضور اس وقت بھی انسان اول تو آدم ہے نا آدم تو ابھی اس کی تخلیق نہیں ہوئی نا حضور اس وقت بھی نبی تھے فاتح ہیں کہ نبوت کا افتتاح کرنے والے پھر نبوت کے خاتم ہیں کہ سب سے آخر میں آئے اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا جو اپنے کو نبی کہلوائے وہ ملعون قادیانی کافر ہوگا ختم نبوت کے تاجدار مدینے والے کا سبحان اللہ اور ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ روایت بھی امام بہقی دلائل النبوہ میں لائے ہیں اور شفا شریف میں علامہ قاضی ایاز مجموع الزوائد میں امام حیثمی روایت لاتے ہیں ایک دن جبریل آئے حبیب پاک کی خدمت میں حضور کی خدمت میں جبریل آئے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے ایک پیغام دے کر میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں آپ کے پاس
میرے آقا نے فرمایا جبریل کیا پیغام لائے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں جعلتک اول النبیین خلقا وآخرہم بعثا، یا رسول اللہ تخلیق میں نے سب سے پہلے آپ کو نبی بنایا، تخلیق، اور بعثت میں دنیا میں آنے میں سب سے آخر میں آپ کو بھیجا، تو اول بھی آپ ہیں آخر بھی آپ ہیں۔ وَجَعَلْتُكَ فَاتِحًا وَخَاتِمًا، افتتاح کرنے والے، نبوت کا آغاز افتتاح کرنے والے بھی آپ ہیں، اور نبوت کی مہر آخر والی لگانے والے بھی۔ اب دو باتیں ہم نے یاد رکھنی ہے، یہ سبق ہے آج کا، یاد رکھو گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میرے آقا، مدینے والے آقا، یہ سارے نبیوں کے خاتم النبیین، یہ عقیدہ مضبوط رکھنا ہے۔ کسی اور کو ہم نے نبی نہ مانا ہے نہ مانیں گے حضور کے بعد۔ ہاں جو پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں، اور ختم انبیاء کے تاجدار مدینے والے سردار کو مانتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم سب حضور کا میلاد اور خوشی منائیں گے، جتنا بھی ہو سکتا ہے اپنے حال کے موافق ہم حضور کی آمد کی خوشی منائیں گے، اور حضور کی اتباع کریں گے، تابعداری کریں گے، حضور کا فرمان مانیں گے، حضور کی سنت شریعت اور طریقے پر چلیں گے۔ اگر حضور کی غلامی کو اپنا لیا، دنیا بھی آپ کی ہے، آخرت بھی آپ کی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سب جماعت کو دعوت دیتا ہوں، خصوصاً اپنے پڑوسیوں کو دعوت دیتا ہوں۔ انشاءاللہ 23 ربیع الاول کی شام 24 کی شب یہاں عظیم الشان اجتماع ہو رہا ہے۔ آپ سب کو اس محمدی محفل میں حاضر ہونے کی دعوت عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدینے والے آقا کی محبت والی زندگی دے، حضور کے عشق والا موت۔ اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ یا اللہ ان ساری جماعت راضی تھی جنہی سنو میلاد ملائیوا انہن کے شاد و آباد رکھ جا، جے ان میلاد میں حاضر تھیا انہن سبنی کے مدینے دی حاضری نصیب کر۔ یا اللہ سنجا گناہ معاف فرما، مدینے والے آقا جی سچی محبت نسبت نصیب کر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا